دنیا کا کوئی عالم یا قرآن و سنت اس کی تصدیق نہ کرتا ہو، پہلے وہ چیز لے کے آئیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مفتی صاحب یہ بیان کریں کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جائے تو سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی، تو اس کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ پھر آپ کو سورج گرہن کی نماز کا طریقہ بھی وہ بتاتے ہیں، چلے وہ تو بخاری مسلم سے بتا دیں گے نماز کسوف کا طریقہ، لیکن جب سورج گرہن کی ڈیفینیشن کو مفتی کرتا ہے، آج تک کسی اس کے اسٹوڈنٹ نے کہا سر آپ تو سائنٹسٹ نہیں ہیں، آپ اسٹرونومی کے فیلڈ کے بندے کے نہیں ہیں، آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ سورج گرہن اس طرح لگتا ہے؟ یہ ہم کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں گے، آج تک ہوا ہے کبھی ایسے؟ تو پھر یہ سائنٹسٹ کا ہی حوصلہ ہے کہ لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ ان کی باتوں کو کوٹ کیا جائے۔ علماء بھی کیڑی جتنا دل نہ رکھیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں بات ٹھیک کر رہا ہے، اور جب آپ اس مفتی سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ میں نے سائنس کی تعلیم اس طریقے سے میں نے باقاعدہ اسکول کالج سے تو نہیں حاصل کی، لیکن میرے علم ہے کہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے، تو آپ اس پہ اعتراض بھی نہیں کرتے۔ دین کے بارے میں کیوں اعتراض شروع کر دیتے ہیں؟ اچھا، پھر اگلی بات جو آپ کو ہضم بھی نہیں ہوگی کہ ڈگری کیڑے فرقے دی؟ بریلویوں کی ڈگری اگر دیوبندی مانتے ہوتے تو بریلوی علماء کو مانتے ہیں نا۔ بریلویوں کہ علماء کو دیوبند کی پبلک بھی گمراہ سمجھتی ہے، تو اس کا مطلب ہے عالم نہیں نہ مانتی، یعنی دیوبندی کیا ڈاکٹر طاہر القادری کو گمراہ نہیں کہتے؟ عالم تو نہیں مانتے، جب گمراہ کہہ دیا تو ایک عام آدمی سے بھی زیادہ ورسٹ ڈگری اس کو دے۔ اور بریلوی عوام کیا تقی عثمانی صاحب کو، طارق جمیل صاحب کو عالم مانتی ہے، یا الیاس گنبد صاحب کو، یا دیوبندی حنیف قریشی صاحب کو مان لیں، یا بریلوی دیوبندی مل کے توصیف راشدی صاحب کو مان لیں؟ نہیں مانتے۔ ڈگری نہ کہا کریں اپنے فرقے کی ڈگری، جب آپ اپنے فرقے کی ڈگری کہیں گے تو پھر ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے، پھر دوسرے فرقے والے آپ کو کہیں گے کہ تہاڈی تے فراڈ ہے، ڈگری تے ساڈی ہے، میں تو ویسے ہی پیچھوں نکل جاؤں گا۔ اور اگر آپ ان کے فرقے کی بھی ڈگری لے آئیں نا، ان کے خلاف بات کریں تو کیا کہیں گے؟ بندہ ساڈا سی بعد ذرا تمہیں پتہ ہے لین تو ہٹ گیا۔ اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ جب آپ نے اختلاف کرنا ہے، طارق جمیل صاحب کیا عالم نہیں ہے؟ رائیونڈ سے انہوں نے ڈگری لی ہوئی ہے، عالم دین ہے۔ سارے دیوبندی مولویوں نے مل کے اتنے دیوبندی نہیں کیے ہیں جتنے اکیلے طارق جمیل نے ایک دن میں کیے ہیں، پوری زندگی میں نہیں، ایک دن میں۔ بس انہوں نے ایک حدیث بیان کر دی، صحیح حدیث، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، مولوی ان کے خلاف ہو گئے۔ میں نے طارق جمیل صاحب نے مجھے فون کیا نا، تو میں نے ان کہا کہ دیکھ لیں، آپ مجھے بڑا سمجھاتے تھے نا کہ علماء کے ساتھ چلیں، میں نے کہا دیکھ لیں آپ نے ایک بات میں مخالفت کی ہے، آپ کا کیا اشر کیا انہوں نے، تو میں تو درجنوں باتوں میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں، مجھے کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ مان گئے کہ یار واقعی یہ مشکل کام ہے۔ تو ڈگری والا بالکل فراڈ ہے، بالکل آپ ایکسپرٹ سے پوچھیں، لیکن ایکسپرٹ سے آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں ہی تو کہتا ہوں علماء سے پوچھیں نہیں، پوچھو علماء نو کتے لکھے ہیں۔ ہمارا جھگڑا ہی ہے کہ علماء سے پوچھیں، لیکن دلیل کے ساتھ، یہ نہیں کہنا کہ ہماری یہ رائے ہے، نہیں، آپ نے بتانا ہے قرآن و سنت میں ہی لکھا ہوا ہے۔ ہم ہی تو آپ کو علماء کے پاس بھیجتے ہیں، علماء تنگ اس لیے کہ ہمارے پاس بھیجتا کیوں ہے؟ ہماری بھیڑ بکریوں کو بھیڑ بکری رہنے دیں، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ویسے ہی سنتے رہیں۔ تو علماء سے ضرور پوچھیں، لیکن ان سے دلیل لیں۔ باقی یہ کہنا کہ جی وہ ڈگری لے کے ہیں تو ڈگری ہے، تو یہ آپس میں بھی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا، یہ ڈاکٹری کی مثالیں غلط ہیں دینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا کیا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے؟ اور علم حاصل کرنا تو علم تو سب نے حاصل کرنا ہے، لہذا ڈاکٹر کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ ڈاکٹر کیا دنیا کے ہر انسان نے بننا ہے؟ اگر یہ بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ میڈیکل کالجز کے اندر لوگوں کو داخلہ دلوائیں، بالکل دلوائیں، لیکن کہیں گے نہیں، لیکن دین کا علم ہر مسلمان نے حاصل کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ صرف ڈگری سے نہیں ہوگا، مدرسوں کے پاس جانے سے نہیں ہوگا، کتابوں میں دین ہے۔ کتابوں کا دین جب بابوں کے دین سے ٹکرا رہا ہو، اور بابوں سے مراد ان کے بزرگ بابے، محدثین کی میں بات نہیں کر رہا جنہوں نے دین ہم تک ایمانداری سے پہنچایا ہے، پھر ہم کتابوں کو دیکھیں گے نا۔ ایک پی ایچ ڈی انگلش، ایم فل انگلش، بٹ کے سپیلنگ BAT بٹ بتانا شروع کر دے، تو پھر آکسفورڈ ڈکشنری سے ہی پوچھیں گے نا کہ
کتاب کیا کہتی ہے. عالم کے پاس یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم تیری ڈگری کی وجہ سے تیری غلط بات بھی مانیں. تو ہم نے کبھی نہیں کام کہتے علماء سے ہی پوچھیں. میں نے بھی سارا جو علم حاصل کیا ہے اس میں بڑی کنٹریبیوشن علماء کی ہے, جنہوں نے آلریڈی اتنے بڑے لیول پہ ورکنگ کی ہوئی تھی. ہم نے ان کی ورکنگ کو یوز کر کے اس میں ویلیو ایڈیشن کی اور پھر عوام الناس تک. لیکن ایک فرقے نہیں, سارے فرقوں کو میں نے اسٹڈی کیا. اس کی وجہ سے ہی پھر باقی علماء حیران ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری کمزوریاں اس کو کس نے بتائیں جو ہمیں بھی نہیں تھی پتا. اس لیے کہ میں نے آپ کے مخالفین کو بھی سنا اور آپ کو بتایا گیا دوسرے کو نہیں سننا. ہم کہتے ہیں سب کو سنیں, اس کی وجہ سے آپ کے پاس علم آ جاتا ہے. پھر آپ ہر بندے کی کمزوری اور پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. لہذا یہ بات بالکل غلط ہے. علماء کی طرف آپ بالکل رجوع کریں. یہ کہنا ڈاکٹر کے لیے جانا ہے تو یہ اس پہ بتائیں کس فرقے کے عالم کی طرف جانا ہے. شیعہ کے علماء 17 سال میں پڑھتے ہیں, سنیوں کے علماء 8 سال میں. پھر تو سنیوں کہنا چاہیے شیعہ کے علماء کے پاس جا کے پڑھیں. تو جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یہ ڈاکٹری کی انجینئرنگ کی مثالیں دینا غلط ہے. کتابوں کو دیکھیں. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بکش مسلمان بنو, کتابی مسلمان بنو. وہ دین مانو جو کتابوں میں ہے. اور یہ دنیا کی ہر فیلڈ میں یہی ہوتا ہے. کبھی فزکس کے پروفیسر نے اگر کوئی غلط فارمولہ لکھا ہے نا بورڈ پہ اور ٹیکسٹ بک کے وہ خلاف ہے, اور کوئی اسٹوڈنٹ اٹھ کے اسے کہے کہ سر یہ فارمولہ غلط ہے, یہ سلیبس میں یوں لکھا ہوا ہے, تو اسے کہے گا تھینک یو, مجھ سے غلطی ہوئی. اور مولوی کو آپ بتائیں قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, کہے گا تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. بلکہ وہ مریدین سے کہے گا پھینک دیو, وہ کہے گا تھینک یو, یہ کہے گا پھینک دیو سے اٹھا کے. تو یہ فرق ہے ایک دنیا دار جسے یہ سمجھتے ہیں سو کالڈ فزکس اور میتھ کے پروفیسر میں, اور ایک ان لوگوں میں. یہ ان کا ایٹیچیوڈ ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے تو واضح حکم دیا صحیح بخاری میں, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. ڈگری تو آپ کو نبی علیہ السلام دے گئے. آپ مجھے بتائیں اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ آپ سے کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف, تو آپ اسے کہیں کہ جب تک تیرے پاس عالم کی ڈگری نہ ہوئی میں آیت نہیں تیری مانوں گا, چاہے قرآن میں بھی لکھی ہوئی. تو آپ کی اپنی ڈگری کا ایمان بھی فارغ ہو جائے گا. آپ نے قرآن کو فالو کرنا ہے. ہم بھی ریفرنسز کو دیتے ہیں, آپ ان کو فالو کریں. اور ان کا انکار, آپ اللہ رسول کا انکار کر رہے ہیں عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم تو ریفرنس سامنے رکھ دیتے ہیں. تو یہ دنیاوی ٹیچرز میں تو پھر بھی حوصلہ ہے کہ وہ بکش ہے. ہمیں تو اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انسانی شکل میں آ کے شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا حضرت ابو ہریرہ کو. نبی علیہ السلام فرمایا 3 دنوں سے جو تیرا مہمان آ رہا ہے نا, وہ لبادہ اوڑھ کر ایک چور کا انسانی شکل میں, تجھے تو نہیں پتا چلا وہ کون ہے, لیکن وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا. لیکن اس نے یہ بات سچی کی ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے, صبح تک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پہ مامور کر دیتا ہے. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو آپ نے لے لینی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں لینی, علی کی تو نہیں لینی ہے. تو انہوں نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات نہیں لی ہوئی ہے, تو میری کہاں سے لینی ہے. تو اب چونکہ میں کہتا ہوں کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے, دین کوئی بابا بنا نہیں سکتا. دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے بتایا ہے. بکش مسلمان بنو. اور اسی کو میں جھنجھوڑتا بھی ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں, بابوں کو چھوڑ دیں. ہندو, کرسچنز, جیوز, بدھسٹ, سکھ سب ایک خدا کو مانتے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. جب تک مسلمان بھی ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانے گا تو پھر ہم یہی کہیں گے پھر تو کسی اور خدا کو مان رہا ہے. تو میں جب یہ بات کرتا ہوں